ہاں جی، میں نے پوچھا تھا کہ کتابوں کے نام آپ میں سے کس کس بھائی کو آتے ہیں، بتاؤ یہ کن کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر کی کتاب. اور لسان المیزان ہو گیا، تہذیب التہذیب، کیا تہذیب التقریب. میں نے کہا یہ نئی کتاب آ گئی، اس کو نوٹ کر. نخبۃ الفکر بھی آپ کو آتی ہے؟ اچھا واہ صحیح. اور نزہۃ النظر نہیں آتی آپ کو؟ اچھا کوئی اور بھائی بتاؤ، آپ کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کا کوئی کتاب، کسی کتاب پہ آپ کی نظر پڑی ہے؟ لسان المیزان صحیح. اور بلوغ المرام، اور حیران و پریشان، کھانسی زکام ہاں جی ثاقب محمدی صاحب، آپ کا نام ثاقب محمدی ہے نا؟ ہاں جی. اور بھائی کتابوں کے نام آپ کو اس طرح یاد ہونے چاہیے جس طرح آپ کو اپنے ساتھیوں کے نام یاد ہیں، اس طرح نہیں جس طرح مجھے آپ کے نام یاد ہیں. تو جس طرح آپ کو اپنے ساتھیوں کے نام یاد ہے، آپ نے اس طرح کتابوں کے مجھے نام فر بتانے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں جس ماحول میں علم انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ محدث زماں ہوں اور آپ کو 1.5 کتابوں کا نام یاد نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں جی وہ ساتھ والے بھائی آپ ماشاءاللہ لکھ کے لائے ہیں نا، وہ یہ کیا اس کا نام ہے ان کے بارے میں، تو کوئی کتاب اشتاب کا نام نہیں یاد ہوا؟ ہاں جی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ نے خود لکھا ہوا ہے ترجمہ تو کتابوں کے نام بتاؤ. واہ یہ تو مزہ آ گیا. اور انباء الغمر بابناء العمر، ٹھیک ہے. اور حالانکہ یہ آپ نے ابھی دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے، میں اتنے کو چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو چلو ٹوٹا بھجا نام آپ کو آ جائے. اور صحیح ہے. ہاں بھائی امام سمامہ رحمۃ اللہ علیہ، بلوغ المراب، بلوغ المرام. اچھا بلوغ المرام کا پورا نام بتا دیں. چلو ماشاء اللہ. ہاں جی حضرت انس مدنی صاحب. انباء الغمری بابناء العمری. ہاں جی آپ زندگی میں جو بھی کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھے کا نام یاد ہو تو بتا دیں مجھے. بلوغ المرام، حالانکہ آپ مشکات بھی کہہ سکتے ہیں، سنن نسائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح بخاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ والی قواعد النحو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی اگلا بھائی کیا نام تھا آپ کا؟ نام تھا رمان. ہاں جی حضرت رمان صاحب. واہ چلو ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے فتح الباری نام کی کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی فتح الباری کے نام سے حافظ ابن حجر کی کتاب زیادہ مشہور ہوئی ہے، لیکن بالکل اسی نام کی ان سے پہلے کتاب حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. اور حافظ ابن رجب جو ہے نا وہ بہت بڑے امام ہیں. حافظ ابن حجر سے بڑا تو آپ ان کو نہ کہیں، لیکن ان کی گفتگو کے اندر جو دقت ہے نا وہ بعض دفعہ حافظ ابن حجر جیسے ائمہ سے بھی زیادہ دقیق ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ امام ترمذی کی علل ہے نا، اس کی انہوں نے شرح کی ہے، شرح علل الترمذی لابن رجب. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا آپ کو ایسے لگے گا شاید آپ احمد بن حنبل اور ابو زرع کے زمانے میں جی رہے ہیں.
یار یہ مجھے نہیں پتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں کتابیں نہ میں نے وہ پڑھی نہ میں نے وہ پڑھی، اب دونوں پڑھ کے سامنے رکھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ میرے خیال میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ حافظ ابن حجر کی جو کتاب فتح الباری ہے نا وہ زیادہ منظم اور مرتب ہے، لیکن حافظ ابن رجب جو ہے نا وہ ان کے بارے میں مجھے ان کی کتابیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ زبانی لکھائی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر کے بارے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ باقاعدہ منظم اور مرتب گفتگو کرتے تھے، اور جیسے بندہ اہتمام کے ساتھ کوئی چیز لکھتا ہے۔ لیکن ابن رجب کی جتنی بھی کتابیں، حالانکہ میں نے زیادہ پڑھی نہیں ہوئی، میں ایسے ہی آپ کو کہہ دوں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ نا بس اپنے حافظے سے چیزیں لکھائی جاتے تھے۔ تو فتح الباری ابن رجب جو ہے نا وہ میرے خیال میں اسی انداز سے ہی ہے ابن رجب کی دیگر کتابوں کی طرح۔ ہاں جی اگلا بھائی۔ کافی اتنا ہی کافی۔ ہاں جی اچھا جی ہاں جی لسان المیزان ہے، یہ کیا موضوع ہے اس کا؟ اسماء و رجال کی کتاب، یہ ابو زرع کے مضمون سے آپ نے دیکھا ہے نا؟ اب بھائی لسان المیزان کے بارے میں نے آپ کو کب کہا تھا کہ یہ اسماء و رجال کی کتاب ہے؟ حالانکہ ہے یہ وہی، لیکن اس کا یہ تعارف نہیں ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ لسان المیزان امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال کے اوپر کتاب ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں لکھا ہوا، چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہوا، آپ نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی آگے۔ اللہ اکبر، چلیں اچھا ہوا، کچھ تو آپ نیا بولا آپ نے۔ ہاں جی اگلا بھائی، یہ کن کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ ہاں جی بھائی آپ، یہ جو میں اور آپ اس معنی میں ایک جیسے ہی ہیں، چار چار آنکھیں ہیں۔ ہاں جی اچھا آپ پہلے دن تشریف لائیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یہ آپ کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ ہاں جی آپ کا نام میرے خیال میں نذیر تھا، یہ کیا تھا؟ نذیر صاحب کوئی کتاب کا نام بول رہے ہیں یار، کوئی مزیدار سا ہونا چاہیے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کی ہر چیز ہی اسلامیات ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ساری دنیا جہان کی کہانیاں کرا کرو کے تو درمیان میں آ کے ایک کتاب کا نام اسلامیات رکھ دیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہماری تو کیمسٹری بھی اسلامیات ہی ہونی چاہیے تھی، یعنی اسلام کے مطابق ہی وہ ہونی چاہیے تھی، اس کی روشنی میں ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کہ اسلامیات کو صرف ایک مضمون بنا دیا گیا۔ اسلامیات صرف ایک مضمون یا سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اسلامیات تو آپ سمجھیں کہ ایک منہج ہے جس کے اندر ہر ایک چیز اسی کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، آپ پہلے دن تو نہیں آئے؟ چلو پھر بسم اللہ، میں اس لیے ڈر رہا تھا کہیں ایسے نہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں، آپ ماشاءاللہ بخیر و عافیت ہیں، آپ ماشاءاللہ صحت طبیعت مزاج آپ کے ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کو مخاطب کرنا آپ کی طبیعت پہ گراں تو نہیں گزرا؟ چلیں ہاں جی ہو جائے گا نا، جب کہیں گے تو ہو جائے گا، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے نا۔ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اصل میں پتہ کیا، دیکھیں جب بھی نا آپ آج اپنا نیا ادارہ شروع کریں تو آپ کہیں کہ مجھے لکھی لکھائی ساری کی ساری کتابیں مل جائیں، نہیں ملیں گی۔ اس طرح کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، ہر موضوع پہ کام بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ کوئی نظام شروع کرتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو نئے سرے سے نصاب مرتب کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ جو نصاب آپ نے 5 سال پہلے تیار کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ 5 سال بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو آپ نئے از سر نو اس کی تجدید کریں۔ تو یہ کوئی زیادہ بڑا عذر نہیں ہے کہ بھئی ہمیں کوئی کہہ لو جی تمہارے پاس کوئی نصاب تو تیار نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو جی ہم کیا، ان کو کہیں آپ ایک دفعہ کہو تو صحیح، ہم سال کے اندر آپ کو سارا کچھ تیار کر کے دے دیتے۔ اب یہ اتنی تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ یہ جو بات ہم کہتے ہیں یہ صرف ایک ڈائیلاگ ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے،
اسلام ضابطہ حیات کا کیا مطلب ہے؟ اسلام ہر چیز سے متعلق رہنمائی دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو کیمرہ آپ نے یہاں پہ فٹ کیا ہوا ہے اس کے متعلق اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے؟ اردو ادب جو پڑھایا جاتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے متعلق اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اسلام کی روح سے پڑھیں گے تو ان میں بڑا فرق ہوگا. تو آپ کو جو ہمارے شیخ ہیں شیخ شفیق الرحمان زاہد صاحب آپ ان سے ہی سوال کریں, آپ کو بڑی مثالیں دیں گے. اور اس سے پہلے ہمارے ایک اور بزرگ تھے اس سال میرے خیال میں وہ نہیں آتے, عبدالحنان کیلانی صاحب, اس طرح کا سوال آپ ان سے کریں گے نا وہ بڑا مزیدار جواب دیتے ہیں. ہاں جی آگے والے بھائیوں میں سے کوئی حافظ ابن حجر کا ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا سارے کا سارا؟ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ان کی بتا دے کہ ان کے حالات زندگی یا تراجم کس کتاب سے ہمیں مل جائیں گے؟ ایک ادھر مل جائیں گے, ایک اور کدھر مل جائیں گے؟ تفسیر المنتبہ بتحریر المشتبہ کے اندر, یعنی حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب کے اندر خود ہی اپنے حالات زندگی لکھے ہیں. طبقات الحفاظ کے اندر مل جائیں گے جو امام ذہبی کی کتاب ہے, اور جو امام ذہبی امام حافظ ابن حجر کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے ہیں. کمال ہے یہ. اور نہیں اللہ کے بندے وہ طبقات الحفاظ امام سیوطی کی کتاب, اللہ کے بندے وہ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ, تو وہ آپ کو بات تو پوری پتہ ہونی چاہیے نا. طبقات الحفاظ سیوطی لکھا ہوگا. ہاں جی آگے. اور ابن العماد الحنبلی. ہاں جی. اور لبن المبرد الحنبلی. اور کیا اچھا بھائی آپ نے نا 2 کتابیں یاد رکھنی ہیں, بلکہ میں 3 کتابیں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے حافظ ابن حجر کے حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے نا تو 2 کتابیں ہیں. ایک تو یہ والی جو کتاب ہے امام سخاوی کی, انہوں نے جو ذکر کی ہے الجواہر والدرر, اس کا موضوع ہی ابن حجر کے حالات زندگی ہے, اس میں اور دوسری چیز ہے کوئی نہیں ہے. امام سخاوی کی یہ جو کتاب ہے نا الجواہر والدرر, آپ نا ذہن میں رکھیے گا, ایک ہے الجواہر والدرر وہ حافظ ابن حجر کے حالات زندگی امام سخاوی کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے الیواقیت والدرر, وہ نخبۃ الفکر کی شرح ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ امام ان کی ہے مناوی کی کتاب ہے. تو یہ دونوں نا آپس میں بعض دفعہ خلط اینڈ ملط ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ کتاب ہوگی. دوسری کتاب نا امام سخاوی کی ہی ہے, تو وہ اگرچہ حافظ ابن حجر کے لیے خاص تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے. الضوء اللامع, الضوء اللامع. تو یہ 9ویں صدی ہجری کے جتنے علماء کرام ہیں ان کے حالات زندگی ہیں. اچھا ایک اور کتاب ہے, وہ آپ سمجھیں کہ یہ ماضی قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے ابن حجر حیاتہ و دراست مصنفاتہ, اس طرح کر کے اس کا نام ہے. یہاں کہیں نا انہوں نے ضرور ذکر کیا ہوگا. ہاں جی یہ شمس الدین سخاوی ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث سمجھے جاتے تھے.
امام سیوطی اور سخاوی جو ہے نا ان کی آپس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی چپ کلش بھی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ اچھا یار یہ جو آگے نا وہ آگے انہوں نے نا کتاب کا تعارف کروایا ہوا ہے، اب ہم جلدی نا اس کو بس ایک نظر سے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں وصف النسخ المعتمدتی فی تحقیق الکتاب، اس کتاب کی تحقیق میں، اور یہاں پہ جو تحقیق کا لفظ ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایڈٹ کے معنی میں ہے، کسی کتاب کو ایڈٹ کرنے کے معنی میں ہے، یعنی تحقیق نص الکتاب۔ تو کہتے ہیں کہ اس کتاب کی تحقیق میں وہ نسخے جن پہ اعتماد کیا گیا ہے ان کی تفصیل، اور وہ کہتے ہیں اعتمدت فی تحقیق الکتاب علی 13 نسخۃ خطیۃ، 13 نسخے جو ہے نا ان پہ میں نے اعتماد کیا ہے، اور آگے پھر 13 کی ساری تفصیلات ہیں، ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نسخے ہیں نا ان کے لیے کس انداز سے ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ بس میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو نسخے ہوتے ہیں نا عام طور پہ ہم صفحے کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جو نسخے ہوتے ہیں نا قلمی نسخے ان کے لیے لوحہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لوحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوحہ کا معنی یہ اس طرح آپ کتاب دیکھ رہے ہیں نا پوری کی پوری، تو اس کے دونوں صفحے ایک لوحہ ہے، اور جو دائیں طرف والا ہے نا اس کو ایک وجہ کہتے ہیں، یعنی دائیں طرف والا ایک اس کو وجہ کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف والا اس کو دوسری وجہ کہتے ہیں۔ تو الوجہ الاول یا الوجہ الثانی، یا اس کو کہتے ہوں گے الوجہ الایمن یا الوجہ الایسر، تو یہ اس طرح کر کے بیان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے بھی کہ انہوں نے سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے عدد لوحاتھا، عدد یعنی صفحات کی تعداد نہیں لکھی ہوئی بلکہ اس کے لوحات کی تعداد لکھی ہوئی ہے، کسی کے 36 لوحے ہیں، کسی کے کتنے ہیں، اور آگے پھر بتایا ہوا ہے کہ فلانا مصنف کا اپنا لکھا ہوا ہے، فلانا مصنف کے اوپر پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ نا بڑی دقیق سی چیزیں ہیں، پہلے میرا ارادہ یہی تھا کہ میں آپ کو ان سب سے گزار دوں۔ اچھا جی آگے آپ نا ادھر آئیں نماذج من المخطوطات پہ، تو آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، یہ 35 نمبر صفحہ ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے سورۃ اللوحۃ الاولی لنسخۃ، الف کہہ لیں یا اس کو حمزہ کہہ لیں۔ تو اب یہ اللوحۃ الاولی انہوں نے لفظ بولا ہے، یعنی اس کا جو پہلا پیج ہے، اور پیج سے مراد اس کے دونوں سائڈیں ہیں، اس کی دونوں سائڈیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مخطوطات جو ہے نا یہ کتنی مشکل چیز ہوتی ہے۔ اب یہ جو کتاب ہم فرفر کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں اس طرح تھی۔ تو کیا اس طرح کی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ یہاں پہ ہمارے کوئی بھائی تھے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی جرح تعدیل تو یہ شروع سے ہی سارے کام ہوتے آ رہے ہیں، تو اب نیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو کہیں کہ یہ کتاب ذرا آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ یہ کون سے بھائی تھے؟ آپ تو نہیں تھے، آپ نے شاید یہ کہا تھا نا کہ جرح و تعدیل و شروع سے چیزیں ساری چلی آ رہی ہیں، تو اب نیا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو لوحۃ الاولی ہے اس کو ذرا پڑھیں ہیں، بھلا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے اس پہ آپ نے توجہ نہیں کی۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو بار بار کام ہو رہا ہے نا، وہ بار بار کام اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے بھی پہلے پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہ ہم پہلی دفعہ تو نہیں نا پڑھ رہے ہیں، یہ جب سے حافظ ابن حجر نے لکھی ہے لوگ بار بار اسی کو پڑھی جا رہے ہیں نا، اسی کو، تو انہی میں سے ایک بندے نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں پہلے اس کے اندر مہارت حاصل کرنی پڑے گی، پھر ہم کہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو نزہۃ النظر ہے نا یہ اس حالت میں ہے، اور ہم بڑا خوشی اس کو، تو یہ اگر ہو نا اس حالت کے اندر، تو آپ میں سے آدھے بچے تخصص چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ نے کہنا یار یہ گیا نویں مصیبت سانو پا دیتا ہے۔ تو اس طرح جو علوم و فنون ہے نا، یہ اس دن بھی ویسے میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی، علوم و فنون میں نا نئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے ہمارے آپ سمجھیں کہ ہماری صلاحیتوں کا معیار نیچے جاتا ہے،
اسی طرح پھر ان علوم و فنون پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر حافظ ابن حجر یا اس کے قریب کے زمانے میں یہ والا نسخہ ہوتا نا تو ان کے لیے یہی بڑا صاف ستھرا نسخہ تھا، انہوں نے کہنا تھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نسخہ ہے، ایک ایک لفظ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، صحیح۔ تو اور وہی اب ہمارے سامنے ہے تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے قاری شفیق صاحب نے تعویذ لکھ کے دیے ہوئے کسی کو۔ تو یہ آپ کو مطلب اس طرح کر کے اندازہ ہوگا۔ تو وہ میرے وہ تمام بھائی، آپ تو نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، میرے وہ تمام بھائی، میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ بھی لکھا تھا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلامی علوم و فنون میں سے کوئی بھی علم اور فن کو اس زمانے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی علم و فن کو کھول کے اس کی جو کتاب اس کی پسندیدہ ہے وہ ایک دفعہ کھول کے ہمارے سامنے اس کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے، کسی بھی علم و فن کی کوئی بھی کتاب جس کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ حدیث ہے، وہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، سنہ ہے، اصول سنہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جو بھی چیز ہے جس کو بھی کوئی بندہ غیر ضروری سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پسندیدہ کوئی کتاب لے کے آئے اور اس میں سے ہمیں ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علوم کی ضرورت نہیں ہے اور فنون کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اہم کون سا ہے، اور وہ بھی زیادہ اہم جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی زیادہ اہم اور کوئی دوسرا میرے لیے زیادہ اہم ہو۔ اچھا پھر آگے آپ آگے نا کھول کے دیکھتے جائیں، آپ ایک ایک صفحہ اس کا دیکھتے جائیں تو ہمیں نا مختلف نسخے نظر آئیں گے ان کی لکھائی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کتنی زیادہ محنت کی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی حدیث محفوظ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث محفوظ نہیں ہے، ان عقل کے اندھوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم نے صرف حدیث محفوظ نہیں کی بلکہ اس حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو فن ایجاد ہوا ہے، اس فن کے اوپر لکھی گئی کتابوں کے اوپر جو ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے بھی ہمارے پاس 13 نسخے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے اتنی ہی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے جتنا کسی ایک حدیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ نے یہ جو نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ ایک عبارت ہے، کیا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ کیا یہ کسی صحابی کا نام ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کا لقب ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ سمجھیں کہ خدمت حدیث کے سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی آپ سمجھیں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنا پورا سال گزار دیں گے۔ تو ان جاہلوں کو کیا پتا جن کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی بس جی راوی غلطی بھی تو کر سکتے ہیں، راویوں سے غلطی نہیں ہوتی، اس الو کے پٹھے کو کہو کہ راویوں سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ جنہوں نے حدیث کی خدمت کرنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب کے نام میں اتنی زیادہ تحقیق کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اللہ کے رسول کے الفاظ کی وہ تحقیق نہیں کرتے ہوں گے؟ ادھر انہوں نے مکھی پہ مکھی مار دی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو یہ باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ محدثین نے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے، اچھا یہ جو صفحہ نمبر ہے نا 42، اس میں نا آپ کو یہ وجہ کا سمجھ آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 42 میں آپ دیکھیں گے یہ جو نسخہ جیم ہے نا، آپ اس کو اس طرح پکڑ کے دیکھیں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو نا اس میں 2 صفحے نظر آئیں گے۔ تو اس میں یہ جو ہے نا، یہ جو دائیں طرف والی ہے یہ الوجہ الاول ہے اور بائیں طرف والی الوجہ الثانی ہے۔ تو اگر ہم نے کسی مخطوط کا حوالہ دینا ہو تو ویسے ہی دیا جاتا ہے، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، آگے آپ نے لکھنا ہے لوحہ رقم کدا، یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ لکھیں کہ لوحہ کا نمبر ہے 12، اور پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ وجہ اول ہے یا وجہ ثانی ہے۔ تو مطلب مخطوط کا حوالہ دینے کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اچھا ایک صفحہ نمبر اگر آپ 47 پہ آئیں گے نا تو آپ کو نیچے اس کے بارے میں لکھا ہوگا سورۃ اجازت المصنف لمالک النسختی، جو یہ دال والا نسخہ ہے اس کا جو مالک ہے اس کو اس کتاب کے مصنف یعنی حافظ ابن حجر نے باقاعدہ کتاب کو آگے بیان کرنے کا اجازت نامہ دیا ہے، اس کی بھی تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔
تو اب جس بندے کو ان تفصیلات کا پتہ، کیا وہ یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہم نے راویوں نے کوئی کمی بیشی کی ہوگی؟ یعنی ایک ایسی کتاب جو نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، نہ صحابی کے الفاظ ہیں، نہ وہ تابعین کے الفاظ ہیں، ایک 7ویں 8ویں صدی ہجری کا مصنف ہے، اس کی عبارت کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس کی کتاب کو پہلے وہ نوٹ کرتے ہیں، پھر اس کو آپس میں وہ مقابلہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد باقاعدہ پھر اس کے پاس جا کے اس سے اجازت نامہ لیتے ہیں۔ اتنے اہتمام کے ساتھ روئے زمین پہ کبھی کسی علم اور فن کو منتقل کیا گیا؟ تو بھائی جان دوسرا باب، پہلا باب کیا تھا؟ آپ کو وہ سمجھائیں گے کہ جرح تعدیل کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جرح و تعدیل اصل میں ہے کیا چیز، پھر آپ کو یہ سمجھایا جائے گا، جب آپ کو جرح تعدیل سمجھ آ جائے گی نا، پھر اگلا سوال خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جرح تعدیل کا آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلا باب یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا سب سے اہم باب اس کتاب کا یہی ہے۔ پھر دوسرے باب کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ راویوں کے اوپر، حالانکہ یہ پہلی بات سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی پہلے باب میں وہ آپ کو بتائیں گے نا کہ جرح کیا ہوتا ہے، تو جرح کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ راوی کے اندر طعن، تو آگے بتائیں گے کہ راوی کے اندر جو طعن کیا جاتا ہے اس کی کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ راوی نے سفید ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ ضعیف ہے، یہ جرح ہے اس کے اوپر، تو مطلب اس طرح یہ جرح نہیں ہے۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو یہ اس پہ جرح ہے، یا اس نے جبہ نہیں پہنا ہوا تو وہ ضعیف ہے، یا وہ گاڑی پہ نہیں آتا تو وہ ضعیف ہے، یا وہ گاڑی پہ آتا ہے تو وہ ضعیف ہے۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یعنی اصل میں کون سی چیزیں ہیں جو جرح ہو سکتی ہیں، یا مثال کے طور پہ راوی ثقہ ہے کیونکہ وہ کرنڈی کا سوٹ پہنتا ہے، تو مطلب یہ جرح کے بھی باقاعدہ اسباب ہیں اور تعدیل کے بھی باقاعدہ اسباب ہیں۔ جب ہم جرح کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ یار یہ جو چیز ہے یہ راوی کے اندر جرح کا سبب بن سکتی ہے، یہ جو چیز ہے یہ راوی کی تعدیل کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آگے دوسرے باب کے اندر یہ بتائیں گے وجوہ الطعن فی الراوی، کہ راوی کے اندر جو جرح کی جاتی ہے۔ اب آپ طعن کو یہاں پہ جرح کے معنی میں آپ لے لیجئے، اگر آپ یہ کہیں نا وجوہ الجرح فی الراوی تو وہ بھی صحیح ہے، تو یا اسباب الطعن فی الراوی یہ بھی بہترین جملہ، اور بلکہ عموماً کتابوں میں یہ جملہ بولا جاتا ہے اسباب الطعن فی الراوی، اور اس کے اندر انہوں نے 4 فصلیں ذکر کی ہیں، اور ان میں پہلی فصل ما يتعلق بجہالت الراوی، دوسری ما يختص بالعدالہ، اور تیسری ما يختص بالضبط، اور چوتھی وہ ہے ما لا يتعلق بالعدالۃ ولا بالضبط غالباً۔ تو مطلب بڑی آپ یہ سمجھیں کہ ایک نا سائنٹیفکلی انداز سے انہوں نے چیزوں کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ آگے تو پہلے آپ کو کیا بتائیں گے؟ ثقہ جو ہے نا، ثقۃ فلان ثقۃ، تو یہ جو ثقہ لفظ ہے نا اس کا کیا مطلب ہے؟ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے تو قابل اعتماد، تو قابل اعتماد سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین کے ہاں جب ثقہ کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا ایک مخصوص معنی ہے، اس کا مطلب اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ مثلا قابل اعتماد جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ میرا قابل اعتماد بندہ ہے، تو جو میرا قابل اعتماد بندہ وہ ثقہ ہوگا، تو یہ مراد ہے کہ وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے کہ جب ہم ثقہ کہیں تو کیا مراد ہوتی ہے، حافظ کہیں تو کیا مراد ہوتی ہے، ثبت کہیں تو کیا مراد ہوتی ہے، ضابط، متقن، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان کے ہمیں پہلے معنی بتلائیں گے۔ اچھا معنی بتلانے کے بعد پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا ایک بندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے ثقہ، ایک بندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے حافظ، ایک بندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے متقن، ایک بندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے صدوق، تو ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ تو یہ یعنی جو مراتب الجرح و تعدیل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے اوپر والا درجہ کون سا ہے، اس کے بعد، تو یہ سارے کے سارے مراتب ہیں۔ اچھا جی آگے للبنائی، بنا کس کو کہتے ہیں؟ بنا بھائی اس کو کہتے ہیں یہ جو آپ اس کے نیچے ڈالتے ہیں کسی بھی عمارت کے نیچے جو نی جس کو لفظ بولا جاتا ہے، یہ نی لفظ ہے نا، یہ اصل میں نیو لفظ ہوتا ہے اردو میں، بنیادیں جس کو ہم بولتے ہیں۔
تو یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ اس علم حدیث کے اندر تخصص کرنے والے طالب علم کی ایک اچھی بنیاد بنا دے گی۔ صرف کیا بنائے گی؟ نذیر صاحب کتنے کہہ رہے ہیں؟ نذیر صاحب غائب ہو گئے۔ نذیر صاحب یہ آپ کی بنیاد بن رہی یہاں پہ، عمارت بعد میں تیار ہونی ہے۔ ہاں جی، اور وَلِغَيْرِ الْمُتَخَصِّصِ فِي هَذَا الْعِلْمِ مِنْ طُلَّابِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ اطِّلَاعًا يُجَلِّي لَهُ أُصُولَ هَذَا الْعِلْمِ، اور جو غیر متخصص ہے نا اس کو بھی کم از کم اس فن کے جو ہے نا وہ اصول اور ضوابط کا کچھ نہ کچھ تعارف ضرور ہو جائے گا۔ تو آپ میں دونوں طرح کے لوگ آپ کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں زیادہ ذوق شوق رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی تو بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بنیادیں تو کمزور ہی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا کبھی کبھار، اگر ان کو پتہ یعنی ارادہ بن گیا تو وہ کتاب کھول کے کسی کے اوپر روب جاڑ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبارات جر و تعدیل کیا ہوتی ہیں اور جر و تعدیل کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ثقۃ حافظ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو یعنی اتنا کو فائدہ آپ کو پھر بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ وَأُقَدِّمُ الشُّكْرَ الْجَزِيلَ لمن حاضیت اصول الکتاب بمراجعتی، یہ حاضیت کا لفظ کیا ہے؟ یہ پیچھے بھی گزرا تھا۔ لمن حاضیت اصول الکتاب بمراجعتہم، کہ کتاب کے جو اصول ہیں، یہاں اصول سے مراد بلا کیا ہے؟ اس اصل سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے وہ جو نسخے بھی نہیں گزرے، تو نسخوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے نسخے، ایک نسخہ ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے اس سے لکھا ہوا۔ تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ فرع ہوتی ہے، اور جو یہ فرع عین لفظ ہے، ہے والی فرع نہیں ہے، تو وہ جو اس سے لکھا ہوا ہے نا وہ اس کی فرع ہوتی ہے، اور جو جس سے وہ لکھا گیا ہوتا ہے وہ اس کی اصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصول الکتاب مراجعات، یعنی اس کتاب کی جو اصل ہے، جو مسودہ ہے، انہوں نے اس کا کیا کیا ہے؟ اس کی انہوں نے مراجعت اور نظر ثانی کی ہے، وہ توجیحاتہم، اور ان کی توجیحات بھی انہوں نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ وہم الاخوۃ الکرام، اور وہ کہتے ہیں وہ میرے جو بھائی ہیں، قابل تکریم میرے بھائی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے کیا ہیں؟ الدکتور حافظ بن محمد الحکمی، وہو شیخی و استادی والمشرف علی رسالتی الذی تخصصت بین یدیہ وہو اعطانی تزکیہ۔ فہمتم یا اخوہ؟ ما فہمتم شیئا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے شیخ ہیں، ان سے میں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ جو میرا ماجسٹیر کا رسالہ تھا اس کے یہ مشرف ہیں۔ تو یہ میرے نام، حالانکہ میرا نام خضر حیات ہے، لیکن نام کاغذات کے اندر لکھا ہوا ہے حافظ خضر حیات، تو وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ حافظ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کیوں لگا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کا نام ہی حافظ ہے، تو ان کا نام بھی کیا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہوتا تھا، بعض دفعہ یہ کلاس میں آتے تھے تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ سمیی حافظ، کہ یہ میرا ہم نام حافظ ہے۔ تو اصل میں آپ مطلب اس میں آپ سمجھیں، تھوڑی سی میں اپنی تعریف آپ ہی کرنے لگا ہوں، وہ بعض چیزیں ان کو پسند آتی تھی نا، تو اس وجہ اگر میں نکما ہوتا تو انہوں نے یہ کیوں کہنا تھا کہ یہ میرا ہم نام، تو ان کو بعض میری چیزیں پسند، وہ بحث بوس دیتے تھے، ہم تخریج وغیرہ کر کے لاتے تھے، چیزیں کر کے لاتے تھے، تو ان کو پسند آ جاتی تھی، تو وہ پھر اس طرح کان یشید بی حفظہ اللہ۔ ہاں جی، دکتور صالح بن حامد رفاعی، ہم نے ان سے نہیں پڑھا لیکن یہ بھی بڑے مشائخ میں سے ہیں، باقی تینوں سے ہم نے نہیں پڑھا لیکن یہ بڑے مشائخ ہیں۔ اور تیسرا آپ نے نام چوتھا آپ نے دکتور محمد بن مطر الزہرانی، یہ تو فوت ہو گئے ہیں، پہلے دو کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ محمد بن مطر الزہرانی جو ہے نا یہ تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے ان کی نا اس موضوع پہ بڑی اچھی کتاب ہے، ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تدوین السنہ، تدوین السنہ، بہترین کتاب ہے۔ اس طرح ان کی کتاب ہے علم الرجال نشأتہ وتطورہ، اور آگے شاید الی القرن العاشر ہے، یعنی شروع سے لے کے انہوں نے علم الرجال کا بہترین تعارف کروایا ہے۔ اور ہمارے جانے سے پہلے یہ دونوں کتابیں جو ہے نا یہ کلیت الحدیث کے نصاب میں تھیں، لیکن پھر بعد میں ہمارے دیگر مشائخ آگے، انہوں نے مزید محنت کی اور اب انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بھی
لکھ لی ہوئی ہیں. تو یہ کتابیں میرے علم میں ہیں لیکن یہ باقاعدہ ہم نے پڑھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ہمارے شیخ ہمیں پڑھانے آئے تھے نا وہ اصل میں حالانکہ ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے اپنی کتابیں ان سے اچھی لکھ لی ہوئی تھی تو اس وجہ سے. لیکن پھر بھی یہ کتابیں بہت بہت اچھی ہیں. جی دال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دال بہت پسند تھی. کانا یعجب بالدال. یہ دال جو ہے نا یہ رمز ہے. رمز کا معنی کیا ہے کہ یہ کیا اس کو بولتے ہیں, یہ اشارہ ہے ان کے ڈاکٹر ہونے کی طرف. عربی میں ڈاکٹر کو کہتے ہیں دکتور. تو جیسے ہمارے ہاں کسی کو ڈاکٹر لکھنے کی بجائے صرف ڈال لکھ دیا جائے تو اسی طرح وہاں پہ دکتور لکھنے کی بجائے صرف دال لکھ دیتے ہیں. وَعَمَلِي وَعَمَلِي لفظ ہے, یہ لی لفظ نہیں ہے. وَعَمَلِي عملی سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ امید ہے. ان احظى بتوجيهات الافاضل فيما يظهر لهم فيه من خطأ او نقص او. تو کہہ رہے ہیں کہ ان 4 بزرگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے لیکن دیگر جو فضلاء کرام ہیں حکمہ میں ظاہر آئیں گے تو ان سے بھی امید ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیں گے. لیکن یہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تو آپ سمجھیں کہ یہ ان کا جو مقدمہ ہے نا یہ 1410 ہجری میں انہوں نے لکھا ہے. گویا اس کتاب کو لکھنے کے کم سے کم وہ 11 سال بعد وہ زندہ رہے ہیں کیونکہ ان کی وفات کیا ہے, یہ گھڑی پہ لکھی ہوئی ہے ثاقب صاحب 1421. تو مطلب کتاب کو انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ سمجھیں کہ آپ سمجھیں جو انسان کی کتاب ہوتی ہے نا وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو ایک بچے نے گویا کہ ان کی دستے شفقت میں کتنے سال گزارے ہیں, کم سے کم 11 سال.